فزت برب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا۔ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آپ نے سماعت فرما لیا تھا جناب ایوب کے بارے میں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کیجئے حبیب، اے پیغمبر، اے میرے حبیب یاد کیجئے جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا، جناب ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا، آواز دی تھی۔ کیا آواز دی تھی؟ انی مسنی الضر، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ مرض، یہ بیماری میرے ساتھ چمٹ کے رہ گئی ہے۔ انی مسنی الضر، آج تفصیل جب بتائیں گے انشاءاللہ جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ وبا کے عالم میں ہے نا ہم لوگ۔ کتنے مہینے ہوئے؟ تیسرا مہینہ چل رہا ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، اچھا لوگ گھبراتے ہیں، خدا نہ کرے کسی کو کورونا ہو جائے، چھپا رہا ہے، اور لوگ بھی اس کو اچھوت سمجھنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، خدا نہ کرے کون سا اس نے گناہ کر دیا، ارے بھائی بیماری لگ گئی بیچارے کو، وہ بھی ڈر رہا ہے، آخری وقت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ارے بھائی بیماری ہے۔ اللہ کے بندوں بھی میں بتاؤں گا جناب ایوب علیہ السلام کو کیسا مرض لاحق ہوا تھا۔ ایسا مرض لاحق ہوا تھا کہ ساری آبادی چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ آبادی نہیں چھوڑ کے بھاگی تھی، بلکہ نہیں، ان کو شہر سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ باہر جائیے اس شہر سے۔ یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آئے قصص انبیاء کی بات بتائیں گے، آج آپ کو تفصیل بتائیں گے، لہٰذا کبھی نہیں گھبراتے۔ جتنا بڑا منصب دینا ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا امتحان لیتا ہے۔ کسی کے لیے یہی وبا اس کے اعمال کی سزا ہوتی ہے، کسی کے لیے ایک عذاب سے پہلے کی تنبیہ ہوتی ہے، اور کسی کے لیے آزمائش۔ کیسی آزمائش؟ کیوں؟ آنے والی مصیبتوں کے لیے اسے تیار کرنا ہوتا ہے، تاکہ جن کے عقیدے مضبوط ہیں وہ قائم رہیں، اور جن کے عقیدے ڈھل مل یقین ہیں، ڈاوا ڈول ہیں، وہ ابھی سے اپنا راستہ الگ کر لیں، کیونکہ آگے تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، اس کے لیے دیکھنا ہے کہ کون کون باقی رہتا ہے، کس کس کی تیاری رہتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے اب میں کیا کروں، نہیں یہ تو ان کے مائی کے اندر کا تھوڑی ہے، اور یہ وضاحت کر دوں کیونکہ بہت سارے ممالک میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، تو کہیں پر دن ہوگا، کہیں صبح ہوگی، کہیں دوپہر، کہیں بھی روزہ نہیں کھلا ہوگا، تو بھائی اگر میں پانی پی رہا ہوں تو میری معذرت قبول کر لینا۔ میں پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، روزہ کھل چکا ہے، افطار ہو چکا، عشاء کا وقت بھی گزر چکا۔ یہ مجھے اس لیے وضاحت کرنی پڑی کہ میں کل پرسوں مجلس گھر سے پڑھ رہا تھا، تو بعض جگہوں پہ جا رہی تھی، وہاں پہ روزے دار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دن کا وقت تھا، تو اس لیے میں نے وضاحت ضروری کر دی کہ بھئی یہاں ہو چکا ہے، وقت گزر چکا، افطار بھی ہو چکا، رات کا وقت ہے جب ہم مجلس پڑھ رہے ہیں۔ لہذا بہرحال جو میں ذکر کر رہا تھا کہ کیوں میں ایسے 3 دن زندگی رہی تو ایسے واقعات، ایسے انبیاء کا ذکر کروں گا کہ جن کے امتحان ایسے تھے۔ ہم گھبراتے ہیں نا، خدا نہ کرے پروردگار سارے مومنین مومنات کو، میں کہتا ہوں ساری انسانیت کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ سب انسانیت کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار پوری انسانیت کی جان اس وبا سے چھڑا دے۔ لیکن نہیں، اگر پروردگار نے امتحان رکھا ہے تو ثابت قدم رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ رہنا ہے نا، ثابت قدم رہنا ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو جائے، اب وہ شرمندہ پھر رہا ہے کہ مجھے کورونا، بھئی کیا تو نے کوئی گناہ کر دیا کہ کیا ہو گیا؟ بھئی تعاون سے آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام تک کا انتقال ہوا ہے، تعاون میں تابعین کا انتقال ہوا ہے، تعاون میں نامعلوم کتنے بڑے یعنی تعاون وہی وبا جو بیماری آتی ہے، نامعلوم کتنی بیماری تاریخ میں آیا۔ ابھی 100 سال پہلے آیا تھا، 5 کروڑ سے زیادہ آدمی مر گئے تھے، جسے اسپینش فلو کا نام دیا گیا تھا۔ اسپینش فلو نہیں تھا، وہ فلو جو بھی ہے، انفلوئنزا جو بھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ بیٹا یہاں گڑبڑ کر رہا ہو تم، دور بیٹا فاصلہ رکھنا ہے، 6 فٹ کا بیٹا آپ بھی دور بیٹھے، کیمرے والے بھائی دور بیٹھو، 6 فٹ سے زیادہ کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے، اس کے بعد پھر دروازے بند کر دیجیے گا، پھر کوئی نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ارے بھائی خدا نہ کرے کسی کو اگر یہ مرض لگ جائے تو اس کا قصور ہے کوئی؟ یہ کیا سمجھے خدا نہ کرے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا، برا کام کر دیا تو اس کو یہ مرض لگ گیا؟ ارے بھائی وبا ہے، لگ گئی کسی کو، انفلوئنزا ہے جیسے نمونیا لگ جاتے میں، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اور اس کو اچھوت بنانے کی، ارے اس کو لگ گیا، اس کو تو اس نے کیا کوئی گناہ کر دیا؟ کیا گناہ کبیرہ کر دیا؟ اگر ایسا تھا تو پھر انبیاء علیہ السلام کیوں مریض ہوئے؟
اور ایسے ایسے مریض ہوئے کہ 2-3 مہینے کی بات ہے، جناب ایوب علیہ السلام 7 سال، کتنے سال؟ 7 سال جو ایمان لائے تھے وہ بھی بھاگ گئے، ایک بچا تھا، جب وہ بھی جوان کا ایمان تھا۔ ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، باقی سب بھاگ گئے ایمان والے بھی، کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا؟ جیسے آج اگر خدا نہ خواستہ کسی اہل علم کو یہ مرض لگ جائے تو مومن کہیں گے توبہ توبہ توبہ، ان کو بھائی یہ تو اللہ والے، یہ نماز پڑھانے والے، یہ فلاں عبادت، ان کو بھی لگ گیا۔ کیا مطلب ان کو بھی لگ گیا؟ جب انبیاء کو یہ امراض ہو سکتے ہیں، جب انبیاء کے لیے امتحان رکھے جا سکتے ہیں تو گھبرانا مت۔ میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں مومنوں، خبردار، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ بیماری ہی تو وہ سب سے بڑا امتحان ہے جس کے بعد اللہ وہ منزلیں عطا کرتا ہے جو منزلیں یا ایوب کو ملی یا سید سجاد کو ملی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ خدا کے بندو، جسم کی زکوٰۃ تو یہی ہوتی ہے، یہی تو جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مرض مرض مرض۔ اچھا، یہاں تک آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے، کہ ایک شاگرد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کہ فرزند رسول، کیا یہ فلاں فلاں مرض بھی مومن کو ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت ہی خطرناک 2 امراض کا نام لے دیا، کہ میں یہاں سے نام نہیں لینا چاہتا، ڈر جاتے ہیں لوگ، کہ ان 2 امراض کا نام لے دیا۔ حالانکہ امراض 3 سے زیادہ پر ہوتی ہے عربی میں جمع، لیکن اردو میں کیونکہ مرض نہیں کہہ سکتا، مرضوں بھی نہیں کہہ سکتا، تو مجھے 2 کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، کہ یہ 2 امراض کیا آ سکتے ہیں مومن کو؟ تو امام نے فرمایا کیا مومن کے علاوہ بھی کسی پر آ سکتے ہیں؟ یعنی بڑے سے بڑا مرض بھی ہو جائے تو گھبرانا مت، یعنی اللہ جتنا بڑا منصب دینا چاہتا ہے نا اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے، اتنا ہی بڑا۔ اب آئیے جناب ایوب کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیں، ان کا شجرہ بتا دیں، جناب ایوب ہیں کون، کس خاندان کا فرد۔ قرآن مجید نے مثال رکھی مومنین کی تسلی کے لیے، کبھی مت گھبرانا اگر کوئی موذی مرض تم سے چمٹ جائے۔ خدا کے بندو، ایک مرض اور ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اور اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں فوراً کردار آتا ہے، اوہو یہ بد کردار ہے۔ خدا کے بندو نہیں، وہ مرض ہر بد کردار کو بھی نہیں لگتا، بلکہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ بالکل شریف النفس ہوتا ہے، اس کو دوسرے سے وہ مرض لگ جاتا ہے اور لوگ اس کو اچھوت بنا دیتے ہیں۔ ایسے بھی امراض ہیں نا دنیا میں، میں یہاں سے نام نہیں لے رہا، لیکن آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں جس مرض کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کہ اس مرض کا نام آتے ہی ذہن میں بد کرداری آ جاتی ہے۔ اوہو یہ تو کتنا بڑا بد کردار ہوگا، جس کو لگ گیا نہیں بھائی وہ بد کردار نہیں ہوگا، ممکن ہے کسی دوسرے سے اس کو کسی ایسی جگہ گیا، کہیں سے گزرا، کسی اسپتال میں، جیسے ابھی آپ دیکھیں ہمارے پروردگار سلامت رکھے ڈاکٹر تو نرسز کتنے بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے۔ کیوں؟ کیونکہ مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے اس کا زور تھا ڈینگی کا، وہ ڈینگی میں معلوم ہوا ڈاکٹر وہ بیچارہ ڈینگی کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود اس کو ڈینگی ہو گیا، وہ بیچارہ چل بسا۔ اس سے پہلے کانگو، کبھی کبھی کانگو وائرس بھی آتا ہے، کانگو وائرس میں ہمارے جن ہسپتال کے ڈاکٹر نام بھول گیا، بہت مشہور ڈاکٹر تھے، وہ علاج کرتے کرتے انہیں کانگو وائرس ہو گیا، وہ خود چلے گئے، تو کیا کریں گے؟ تو معاذ اللہ وہ ڈاکٹر خراب تھے؟ نہیں، دوسروں سے بھی تو لگ جاتا ہے مرض، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ لہذا مرض کو چھپانا جانتے ہیں، جس نے مرض کو چھپایا، مولا عارفان فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جس نے بھی اپنے مرض کو ڈاکٹر سے چھپایا اس نے سرکشی کی، اس نے طغیان کیا، میں بلکہ لفظ اس سے بھی آگے کا ہے، خانہ بدن ہو، جس نے اپنے مرض کو ڈاکٹر سے چھپایا اس نے اپنے بدن کے ساتھ خیانت کی۔ کیا کی؟ خیانت۔ کبھی اپنے مرض کو طبیب سے نہیں چھپاتے۔ شرمندگی کیسے؟ شرم کیسے؟ جب معلوم ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان پر ہوں، کوئی بھی مرض لگ سکتا ہے، اسی لیے قرآن میں مثالیں دی۔ لہٰذا یہ اگر کوئی وبا آئی بھی ہے تو اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی علامت ظاہر ہو تو چھپاتے نہیں ہیں،
تاکہ جلدی علاج ہو جائے. اس میں کون سی یہ اچھا یہ بتائیے کہاں کس نے کہا کہ خدا نہ کرے جس کو یہ ہو بد کردار ہوتا ہے یا وہ یہ ہوتا ہے؟ کب کہاں کس نے کہا؟ مرض ہے لگ گیا، جب لگ گیا تو جاؤ علاج کراؤ، ٹھیک ہو جائے گا. 97-98% مریض ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے، لیکن اگر چھپائیں گے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، ہے نا. اب آئیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرض سے کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. اس کو اللہ کی طرف سے مومن کیا سمجھتا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ، جسم کی بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے. جس نے مرض کو چھپایا خانہ بدنوں ہو، اس نے اپنے بدن سے اپنے جسم سے خیانت کی. جس نے بھی من کتمل اطباء مرض ہو، یہ پوری روایت ہے مولا کی. جس نے بھی طبیبوں سے اپنے مرض کو چھپایا خانہ بدنوں ہو، اس نے اپنے بدن کے ساتھ خیانت کی. ٹھیک ہے. اب آئیے ایوب پیغمبر، قرآن مجید میں 3 سوروں میں ان کا ذکر ہوا ہے. اب کیونکہ بالکل مجلس ایک نئے انداز میں ہو رہی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اعزاز مل رہا ہے کہ ہم اس طرح انداز میں مجلس پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی، گھروں میں سب، ہماری ماں بہنیں بچے بڑے سب سن رہے ہیں. تو ہم نے بھی تھوڑا سا یہ چاہا کہ جو مطلب بیان کرنا ہے وہ بالکل لفظ بلفظ آپ تک پہنچا دیا جائے، جو چیزیں ایسی پہنچانی کہ جو ہر آپ تک پہنچائے. جناب ایوب علیہ السلام، ان کا شجرہ کیا ہے؟ ان کا حسب نسب کیا ہے؟ جناب ابراہیم کے بیٹے ایک ہیں جناب اسحاق اور ایک ہیں جناب اسماعیل، ایسی ہے نا. جناب اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب. جناب یعقوب کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام ہے امیس. کیا نام ہے؟ امیس. امیس ابن اسحاق ابن ابراہیم، اور امیس کے بیٹے ہیں اموس. اب کیا شجرہ بنا؟ اموس ابن امیس ابن اسحاق، یعنی امیس ہیں اسحاق کے بیٹے اور جناب یعقوب کے بھائی. تو اموس کے چچا ہیں جناب اسحاق اور دادا ہیں جناب یعقوب. ان اموس کے بیٹے ہیں ایوب. جناب ایوب علیہ السلام کی ددیال کیا ہے؟ پوتے ہیں جناب اسحاق علیہ السلام. کسی نے ڈائریکٹ امیس کا بیٹا لکھا ہے تو پوتے، ورنہ پر پوتے تو بہرحال دادا تو ہے نا، ہر حال میں دادا ہے. جناب اسحاق دادا ہیں کس کے؟ جناب ایوب علیہ السلام کے. اور ماں کی طرف سے آپ کا شجرہ کیا ہے؟ والدہ جناب لوط کی نسل سے، یعنی جناب لوط کی پوتی یا نواسی. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. پھر آئیے بھائی، جناب لوط کی پوتی ہیں یا جناب لوط کی نواسی، لیکن جناب لوط کی نسل سے ہیں آپ کی جو والدہ ہیں. تو اچھا، اور جناب لوط بھانجے کس کے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے. اب آپ نے دیکھا ددیال ننیال جناب ایوب کی دونوں ایک ہیں. زوجہ جن کا نام رحمت لکھا ہے، بعض جگہ اور بھی نام ہے. ممکن ہے کہ رحمت، کیونکہ زبانیں تو عبرانی زبان تھی نا، رحمت عربی ترجمہ کر دیا گیا ہو، اور وہ جو ماہر نام یا اور کچھ نام دیا ہے وہ عبرانی میں وہ نام بھی ہو. اس میں کوئی مناقشے کی بات، تنازع کی بات نہیں ہے. رحمت وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رحمت بنت افرائیم ابن یوسف، یعنی وہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی جو آپ کی زوجہ. اب آپ نے جناب ایوب کے رشتے دیکھے، زوجہ جو ہے وہ پوتی ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی، خود پوتے ہیں جناب اسحاق علیہ السلام کے، اور ان کی والدہ گرامی پوتی ہیں جناب لوط علیہ السلام کی. شجرہ تو دیکھیں آپ ہر طرف سے. اس لیے میں ہمیشہ کہ جہاں موقع آتا ہے تشریح کرتا ہوں. جناب سید الشہداء کی زیارت میں تمام انبیاء کی طہارت اور عصمت کی گواہی ہے. زیارت میں، زیارت وارثہ میں جب آپ کہتے ہیں اشہد انکا کنتا نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے. تو صرف حسین نہیں، صرف علی نہیں، صرف محمد عربی نہیں، صرف عیسیٰ نہیں، جو بھی نبی ہے، جو بھی پیغمبر ہے، اس کا ددیال ہو یا ننیال سب معلوم ہوگا، نامعلوم نہیں ہوگا. معلوم ہو گیا؟ یہ جملہ ذہن میں رکھیا، یہ ہے ارحام مطہرہ. اس لیے ہر نبی کا شجرہ، اس لیے سادات کو کہا گیا کہ دیکھو
دو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک تو خامخواہ کا فخر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. پدرم سلطان بود، میرے ابا بڑے یہ تھے، میرے دادا بڑے وہ تھے. اس کو حق نہیں جو اپنے باپ دادا کے ورثے کو سنبھالتا نہیں ہے. کیا کہنے کا حق تم کو کہ تمہارے باپ دادا؟ تم کیا ہو تم بتاؤ. لیکن ہاں، جو اپنے باپ دادا کے ورثے کی حفاظت کرتا ہے اسے حق حاصل ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے تو اپنا تعارف کرائے. جن معصومین نے منع کیا کہ زمانے جاہلیت کے باپ دادا پہ فخر نہ کیا کرو، وہی معصومین ہر موقع پہ جہاں موقع آیا اپنا تعارف کراتے تھے، اپنے باپ دادا سے تعارف کراتے تھے. حنین میں اللہ کے رسول نے تعارف کرایا تھا، انا ابن عبد المطلب. میدان چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تم نے کیا سمجھا ہے؟ بنی ثقیف اور بنی حوازن کو جب للکارا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. جانتے نہیں ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں عبد المطلب کا، یعنی یاد دلایا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں نہیں بھاگا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تعارف کرایا، مولا کائنات نے اپنا تعارف کرایا کہ روئے زمین پر پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں. میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمیہ ہے. حسین نے تعارف نہیں کرایا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. زین العابدین نے تعارف نہیں کرایا. اور جس نے تعارف کرایا علی کے بعد، سب نے جہاں رسول کا ذکر کیا، علی کا ذکر کیا، فاطمہ کا ذکر کیا، وہیں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ذکر کیا. انا بنو خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یاد ہے نا جناب سیدھے سجادی میں نے مثال دے دی. کیوں مثال دی؟ کہ ددیال بھی ننیال بھی، ارحام مطہرہ، اسلاب شامخہ، یہاں نبوت آتی ہے، یہاں رسالت آتی ہے، اور یہاں پر ہی امامت آتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی. بھیا میری تو یہ قبا کو پتہ نہیں کیا بنا دیا آپ لوگوں نے. اب میں کیا کروں سر؟ یہاں کل پہلے سے آ کے نا سیٹ کرو چیزوں کو. ٹیشو پیپر یہاں بکس لا کے رکھ دے، ٹیشو خراب ہو رہا ہے. کوئی ایک آدمی جا کے نا ٹیشو وہاں سے سامنے سے اسٹور سے لا کے یہاں رکھ دے، ٹیشو پیپر کا بکس. اب یہ پھر گرے گا. بہرحال بھائی، جہاں بھی مومنین دیکھ رہے ہیں برداشت کر لیجئے. آج پہلا دن ہے انشاءاللہ، زندگی رہی کل سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک بار اور مل کر صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. تو اب یہ آپ بات سمجھ میں آئی کہ میں نے کیوں شجرہ بتایا؟ جس نبی کا شجرہ اٹھاؤ، جس پیغمبر کا شجرہ ہوگا، اسے لکھا گیا، اسی لیے کہا گیا سادات کو کہ اپنے شجرے سنبھال کے رکھا کرو. آج کل پتہ نہیں کہاں سے کون اٹھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ سید لگایا. آپ کون سا پوچھنے جا رہے ہیں، تفتیش کرنے جا رہے ہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہمارے معاشرے میں کتنے پھر رہے ہیں گلی گلی میں؟ نہیں پھر رہے. بھائی یہ سید کی عزت ہے، اور پھر حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ سید کو بھی شرم آنے لگتی، سید بھی شرما جاتے ہیں. تو ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. بتانے کے لیے اگر کوئی پوچھے تو ٹھونک بجا کر بتائے کہ ہاں یہ ہے میرا خاندان، یہ ہے میرا شجرہ. جبھی تو حفاظت کر رہا ہوں اپنے باپ دادا کے ورثے کی. اگر کسی کا فخر ہے کہ اس کے گھر سے عزاداری چلی، اگر کسی کا فخر ہے کہ اس کے گھر میں شریعت چلتی رہی، تو وہ فخر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ چاہے ثانی زہرا کا گھرانہ ہو، چاہے زین العابدین کا گھرانہ ہو، چاہے آج کے وہ عراق، ایران اور ہندوستان کے وہ بعض خاندان ہوں کہ صدیوں سے، پشتوں سے ان کا یہ فخر ہے کہ ان کے گھر میں یہ دونوں چیزیں ملیں گی اور ساتھ ساتھ ملیں گی. حسین اور نماز دونوں ساتھ جہاں نظر آ جائیں، جہاں یہ دونوں ساتھ نظر آ جائیں، سمجھ لو کہ یہی تو وارثین میں سے ہیں. کیونکہ انہی نے دونوں کو الگ الگ نہیں ہونے دیا. نہ عزا کو حسین سے الگ ہونے دیا، نہ حسین کو عزا، نہ نماز کو حسین سے الگ ہونے دیا، نہ حسین کو نماز سے الگ ہونے دیا. کیوں؟ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، الگ الگ نہیں ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر.
اب یہ پس منظر معلوم ہو گیا جناب ایوب کون، تاکہ ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے نا میری بات، اس لیے پورا میں نے پڑھ دیا کہ ایک بار چلیے ذرا سا شجرے کے بارے میں بتا دوں، تاکہ دوبارہ بھی جب کوئی سنے گا تو اس کے ذہن میں پوری بات آ جائے کہ کیا ننیال ہے، کیا ددیال ہے، کیا سسرال ہے، سسرال کہاں سے ہے، ننیال کہاں سے ہے، اور ددیال کہاں سے ہے۔ ننیال آپ کی جناب لوط علیہ السلام، ددیال جناب اسحاق علیہ السلام، اور سسرال آپ کی جناب یوسف علیہ السلام، یعنی ہر طرف سے نبوت نبوت، عصمت عصمت، طہارت طہارت یہاں، اور اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ انبیاء میں چند ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار بے حساب نعمت، اور جناب ایوب کا عالم یہ تھا کہ جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی تھیں اتنا ہی شکر اور حمد، اللہ کی حمد اور شکر، اللہ کے حمد اور شکر۔ شیطان بڑا تل ملایا، یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ لیا ہے اس سے کہ اللہ کے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا، تکلیف دے سکتا ہے، یاد رکھیے تکلیف، کیونکہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم پر شیطان مسلط ہو جائے۔ جناب ایوب پر شیطان، ابھی میں آیات پڑھوں گا تو واضح ہو جائے گی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو آج مجھے موقع ملا ہے، آج انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ شیطان کہا کہ مجھے مسلط کر دے جناب ایوب علیہ السلام کے جسم پر، تو پروردگار نے فرمایا عقل اور دل کے سوا جا، اور کہیں پر ہے عقل دل اور کان کے سوا، اور اسی لیے شیطان کہتے ہیں وہ آج بھی بیماریاں ناک کے ذریعے ہی گھستی ہیں، تو مرض ناک کے ذریعے، خیر وہ بعد میں بات آئے گی، لیکن پہلے یہ چیزیں بس سمجھا دیں آپ کو کہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ شیطان کبھی معصوم پہ کیسے مسلط ہو جائے گا، مسلط نہیں ہو سکتا، لیکن وعدہ کیا ہے، وعدہ یہ ہے کہ یہ کبھی راہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ انبیاء تو دور کی بات ہے، ایک مومن جو اللہ کا مخلص بندہ ہے اس کو بھی شیطان، اللہ عبادک المخلصین، پروردگار جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہا تھا نا، سب کے سب کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، اللہ عبادک المخلصین، وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں سوائے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ طے ہو گیا نا کہ مخلص بندے تو پھر انبیاء تو پہلی صف میں ہے نا، رسول تو پہلی صف میں، لیکن اس کے باوجود شیطان جسم پر مسلط ہوا، تکلیفیں تو دیتا ہے نا۔ اچھا مومنین کو جو تکلیفیں دیتے ہیں لوگ، وہ کس کے ایما پہ دیتے ہیں؟ جبھی تو ہم ان کو شیطانی طاقتیں کہتے ہیں نا، تو یہ شیطان ہم پر مسلط ہے کہ نہیں ہے؟ تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے کہ نہیں تلے ہوئے ہے نا؟ لیکن جو ہٹ جائے وہ اس کا ہو گیا، جو نہیں ہٹے وہ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو گیا شیطانی طاقتوں کے ساتھ، جو بہکاوے میں نہیں آیا وہ حسین کا غلام ہے، وہ علی کا غلام ہے، وہ اہل بیت کا غلام ہے۔ صلوات الہی فرمائیے محمد آل محمد پر۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو پہلے تو یہ شبہ دور کر لیجئے، اس شبہ کو پھر تشریح کر دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا اور ہے آج بھی اور آئندہ بھی رہے گا کہ بھئی شیطان نبی پر کیسے مسلط ہو سکتا ہے؟ نبی پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ بھئی مسلط ہونا اور ہے، راستے سے ہٹانا اور ہے، راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ جہاں تک تکلیفیں دینے کی بات ہے، شیطان نے تکلیفیں دی کہ نہیں دی؟ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ کے نیک بندوں کو چلیے ابھی تو ایک آیت پڑھیے نا، دوسری آیت پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ سورہ انبیاء کی آیت تھی جو میں نے سرنامے کلام میں پڑھی آپ کے سامنے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی 82ویں آیت ہے، 82 یا 83 دیکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیجئے گا اسی بہانے۔ تو ایوب، اے حبیب یاد کیجئے، ایوب کا قصہ یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خدا بندہ یہ برض یہ بیماری تو مجھ سے چمٹ کر رہ گئی، جس کی تفصیل ابھی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت ابھی پڑھتے ہیں، لیکن اب وہ آیت جس میں شیطان کا ذکر ہے، سورہ سواد۔ سورہ سواد 38واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 38واں سورہ ہے سورہ سواد۔ یہاں 41 سے لے کر 44 مختصر 4 آیت ہیں، اور ہم آپ کے سامنے بس 41ویں آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے۔ یہ بندگی پہ کبھی ہم نے مجلس یہاں یا کہیں بہرحال پڑھی تھی، ذہن میں آپ کے ہوگا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب،
اے حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کیجیے، یاد دلائیے لوگوں کو. اذناد ربہ، وہی اس آیت کا حصہ یہاں تک وہی ہے. جب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، آواز دی تھی. جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا، آواز دی تھی. پوری توجہ رہے دیکھیں، میں عام مجلس کے انداز سے بالکل ہٹ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں. وَإِذْنَادَ رَبَّهُ، حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا. کیا آواز دے رہا تھا؟ وہاں اس آیت میں سورہ انبیاء میں کیا تھا؟ انی مسنی الضر، یہ مرض، یہ تکلیف، یہ بیماری مجھ سے چمٹ کر رہ گئی. اب دیکھیے یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اذ نادى ربه انی مسنی، یہاں تک وہی بات ہے، یہاں تک کہ پروردگار مجھ سے چمٹ کر رہ گئی. مس ہو جانے، چمٹ جانا، اسے چمٹ کے رہ گئی، لپٹ کے رہ گئی، جو بھی آپ اردو میں اس کا ترجمہ کر لیجئے. میرے ساتھ لگ گئی. جتنے بھی اردو ادب میں لفظ آ سکتے ہیں، لغت میں، ادب کو چھوڑیے لغت میں، وہ سب لفظ رکھ دیجئے. میرے ساتھ لگ کے رہ گئی، چمٹ کے رہ گئی، لپٹ کے رہ گئی. انی مسنیت، کیا یہاں وہاں تھا زر، یہاں پر لفظ انی مسنیت شیطان. یہ آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں پڑھ رہا. یہ شیطان مجھ سے چمٹ کر رہ گئے. لفظ شیطان، شیطان کا نام ہے. یاد رکھیے گا سورہ سعد 38واں معذرت 38واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 41ویں آیت 41 یا 41 جو کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. کہ یہ مجھے 2-4 لفظ انگلش کے یوں یاد کرنے پڑتے ہیں کہ باہر جو لوگ سن رہے ہیں نا، ان کے بچوں کو بیچاروں کو اردو نہیں آتی. نصیحت کر رہا ہوں سب کو، بھائی انگلش ہم یہاں بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھانی چاہیے، مجبوری ہے، ساری تعلیم اسی میں. آپ بھی اپنے بچوں کو انگلش سے بات وہ ویسے ہی سیکھ جاتے ہیں لوگ جو باہر رہتے ہیں. لیکن خبردار ایسا نہ ہو، اپنی زبانوں سے غافل مت رہیے. اس پہ فخر نہ کیجئے کہ ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی. یہ فخر کی بات نہیں، یہ شرم کی بات ہے. وہ جتنی زبانیں سیکھیں بہت اچھی بات ہے، کمال ہے. ایک زبانیں سیکھو، 2 سیکھو، 4 سیکھو، لیکن اپنی مادری زبان، اپنی زبان خبردار. ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کو اپنی زبان نہ آئے. بہرحال وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان مجھ سے چمٹ کر رہ چکا ہے. کیسے چمٹ کے رہ چکا ہے؟ بِنَصْبٍ وَعَذَابٍ، یہ مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دے رہا ہے. اذیتیں اور تکلیفوں کے ساتھ مجھ سے چمٹ گیا ہے. لفظ شیطان. اب وہ ابہام دور ہو گیا، وہ شبہ دور ہو گیا. یعنی اذیتیں دے سکتا ہے، تکلیفیں دے سکتا ہے، راستے سے نہیں ہٹا سکتا. اس نے وعدہ کیا کیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو راستے سے نہیں ہٹا سکتا. تکلیفیں تو دی ہیں نا. انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے دی؟ اسی ملعون راندہ درگاہ خدا بندی شیطان ہی نے تو دی ہیں نا. آج تک شیطان ہی تو ان شیطانی طاقتوں کے پیچھے ہے. جبھی تو ہم ان کو شیطانی طاقت کہتے ہیں. شیطان ہی تو ان کے دماغوں میں یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے کہ انسانیت کو کیسے تباہ کرنا، انسانیت کو کیسے لڑانا ہے، انسانیت کو کیسے برباد کرنا ہے. تو وہی بات آ گئی نا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میرے رب، یہ شیطان مجھ سے چمٹ کے رہ گیا. وہاں بیماری کہا، مرض کہا، تکلیف کا، اور یہاں خود شیطان کا نام لے دیا. یعنی لفظ شیطان، نام شیطان. شیطان بنصب وعذاب، تکلیفوں اور اذیتوں کے ساتھ مجھ سے چمٹ کے رہ گیا، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. کیا تکلیفیں تھیں؟ پہلے نتیجہ دے دیں. سورہ انبیاء کی وہ جو 82ویں آیت تھی، اس کے بعد آپ کو یہ 83ویں آیت تھی، اس کے بعد وہ آیت کیا تھی جو پڑھی تھی؟ پہلے اس شبہ کو دور کرنا تھا، ہم نے شبہ دور کر دیا. ٹھیک ہے نا، کہ مومنین کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، کس سے پہنچتی ہیں؟ یہ جو بھی پہنچا رہا ہے یہ شیطان ہی ہے نا ان کے پیچھے. شیطان کے ذریعے. تو انبیاء تک کو جو تکلیفیں اور اذیتیں ہوئی، ان کے پیچھے کون ہوتا تھا؟ جناب زکریا علیہ السلام کی شہادت کا باعث کون بنا؟ آرے سے جو چیرا لوگوں نے درخت میں پناہ لی تھی جناب زکریا علیہ السلام نے، تو کس نے پتہ بتایا؟ ابلیس نے نشاندہی کی تھی نا. شیطان لے کر گیا تھا سب کو، تو شیطان باعث بنا تھا نا. تو تکلیف دینا اور ہے، راستے سے ہٹانا اور ہے. صلوات عنایت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. بس وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے معبود. یہ بیماری تو مجھ سے چمٹ کے رہ گئی. بس
اب جواب ملا اسی سورہ انبیاء کی 84 آیت ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا، جواب دیا، ایوب کو جواب دیا، یعنی استجابت دعا جس کو کہتے ہیں، استجابت کا شرف عطا کیا ایوب کو، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے وہ چیزیں ان سے ہٹا دی جو ان کی تکلیف کا باعث بنی ہوئی تھی، یعنی جو درد تھا، جو تکلیف تھی، جو مرض تھا، اس کو کیا کیا، ان سے ہم نے دور کر دیا، ہٹا دیا۔ اور صرف ایسا نہیں کیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اور جو کچھ ان سے چھن چکا تھا، ابھی بتاتے ہیں کیا کیا چھن چکا تھا، وہ سب انہیں لوٹا دیا، اہل و عیال بھی لوٹا دیے، سامان بھی لوٹا دیا، سب لوٹا دیا ان کو من عندنا، اور اس کے بعد سب ان کو لوٹا دیا اپنی خاص مہربانی کے سبب سے، اور عبادت کرنے والوں کی عبادت کے واسطے عطا کیا۔ یہ سب کچھ عبادت کرنے والوں کو ہم نے ان کے عبرت کے لیے، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں کہ عبادت کرنے والوں سے بھی ہم ایسا امتحان لیتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو، کہ عبادت کرنے والوں کو جب تکلیفیں پہنچیں، عبادت کرنے والوں کو جب تکلیفیں پہنچے، کہتے ہیں یہ کیا ہوا بھائی، ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، حج پہ گئے، خانہ کعبہ میں دعا مانگی، مسجد نبی میں دعا مانگی، کربلا میں دعا مانگی، نجف میں دعا مانگی، ہر جگہ دعا مانگی، مشہد میں دعا مانگی، قم میں دعا مانگی، ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی بھائی، کیسی عبادت ہے، کیا فائدہ اس عبادت کا؟ تو کہا عبادت کرنے والوں کے لیے وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ، قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ گناہ گاروں کو عبرت دلائی گئی ہے نا، یہاں عبادت گزاروں کو کہ خبردار اپنی عبادت پہ مغرور مت ہو جانا، اپنی عبادت پہ فخر نہ کرنے لگنا، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب عبادت گزاروں کی دعائیں قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ ان کے درجے میں اضافہ کر رہا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی تھی لیکن وقت میرے پیش نظر ہے، بہرحال اب آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے آپ کو شجرہ بھی بتا دیا، جناب ایوب علیہ السلام کے ددیال بھی بتا دی، ننیال بھی بتا دی، سسرال بھی۔ ایک دو ناموں کا اختلاف یہ فطری سی بات ہے، کیونکہ قصص انبیاء کے نام ہے۔ کس کے نام ہے یہ؟ قصص انبیاء میں کہیں نام آگے پیچھے بھی ہوگا، کوئی حرج نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ماقبل تاریخ کی بات ہے، لہٰذا کہیں نام میں ایک الف کم یا ایک الف زیادہ یا ایک عین زیادہ یا دادا کی جگہ پردادا کا نام یا پردادا کی جگہ سگڑ دادا جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں اس کا نام ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن سلسلہ وہی سلسلہ ابراہیمی، اسی ذریت کا سلسلہ ہے۔ اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا جناب ایوب علیہ السلام کو، ایسے تھوڑی صابر بندہ کہا، حسد شیطان نے جب شکر اور حمد دیکھا، کہتے ہیں قصص انبیاء میں ہے کہ اس وقت تک شیطان کو ممانعت نہیں تھی، آسمانوں میں جا سکتا تھا، ایک حد تک جا سکتا تھا۔ جب اس نے وہاں پہ ایوب کا درجہ دیکھا کہ ایوب جب شکر کرتے ہیں تو ملائکہ بڑے اہتمام سے اس کو ہزاروں لاکھوں گنا کر کے لاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم کہ ان میں سے کوئی چھوٹی نیکی پتہ نہیں کیا بن کے چلی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے کرتے رہا کرو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انجام دیتے رہا کرو، کچھ نہیں معلوم کون سی نیکی۔ اور خدا کے بندو، جب کسی بیوی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں کو اللہ جب مقام دے دے کہ ملائکہ ان روٹیوں پر تفاخر کریں کہ یہ کن ہاتھوں سے پک کر آئی، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ایسے ہی ہے نا، اشارہ سمجھ گئے نا سورہ دہر کی طرف۔ وہ جو مسکین یتیم اسیر آئے تھے تفاسیر میں نا، فرشتے تھے، کون تھے؟ ملائکہ تھے۔ وہ جو افطار کا سامان لے کے جا رہے تھے، دیکھ لیجئے تفاسیر، ہماری ساری تفسیروں میں یہی ہے، ملائکہ تھے نا۔ تو اب دیکھیے ایک روٹی اس کا مقام کیا دے دیا اللہ نے، کیا مقام ملا کہ اس ایک روٹی کے بدلے میں سورہ دہر نازل ہو کے آ رہا ہے، سورہ حلتا جسے کہتے ہیں، سورہ انسان بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ دہر بھی ہے، سورہ حلتا بھی ہے، سورہ انسان بھی ہے، تینوں نام اسی ایک سورہ کے ہیں، وہ سورہ پورا نازل ہو رہا ہے۔ تو ایک نیکی کبھی کیسی بن جاتی ہے؟ اور پھر اہل بیت کے تو ہر کام، ہر نیکی۔ اب میں کیا کہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے، دعویٰ نہیں کر رہا
لیکن جہاں تک میرا مطالعہ میں نے یہ دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی انتظار کر رہی ہیں آیتیں کہ اہل بیت فعل انجام دیں ہم نازل ہوں تاکہ ہمیں مقام ملے، اور کبھی آیت نازل ہوتی ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اہل بیت عمل کر کے بتاتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، جیسے آیہ مباہلہ پہلے آئی تھی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مباہلے میں کون کون شامل ہوگا، اہل بیت نے عمل کر کے بتایا تھا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اسی طرح سورہ دہر پہلے عمل انجام پایا پھر سورہ دہر نازل ہوا، صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ شیطان نے جب دیکھا کہ یہ مرتبہ یہ منصب حسد میں آ گیا، کہتا ہے یہ سارا شکر اس لیے ہے، یہ حمد اس لیے ہے کہ تو نے دنیا جہان کی نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں، زراعت، مال مویشی، اولاد، غلام، کنیزیں، مال دولت، زمینیں، سب تو نے دی ہوئی اس لیے ہے، یہ لے لے واپس، مجھے مسلط کر دے مال مویشی، پھر میں دیکھوں یہ کیسے شکر کرتے ہیں۔ پروردگار نے کہا جا چلا جا، جو کر سکتا ہے کر لے۔ گیا اور جناب سارے جو اولادیں تھیں پہلے اٹیک ادھر ہوا، ساری اولاد جناب ایوب علیہ السلام سب مر گئے۔ جناب ایوب پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے امانت دی تھی، تو نے امانت لے لی، شکر ہے کہ مجھے مال مویشی میں مسلط کر دے، کہا جا تجھے مسلط کیا، غلام کنیزیں ختم ہو گئی، ایک غلام باقی بچا، وہ بھاگنے کے لیے خبر دینے کے لیے آیا کہ بھائی سب ہلاک ہو گئے، جانور وانور سب، اونٹ سب ہلاک ہو گئے۔ وہ اس طرح ایک ایک کرتے کرتے زراعت تباہ ہو گئی، کھیتیاں جل گئیں، بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں، ہوتے 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 کچھ بھی نہیں بچا، اور ایوب ہے کہ شکر 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 شکر۔ اب بتا بھائی، شیطان نے کہا نہیں یہ سب مال دنیا ہے پھر کما لیں گے، جناب ایوب پھر کما لیں گے، اولاد بھی اور مل جائے گی، مجھے ان کے جسم پر مسلط ہونے کی اجازت دے دیں، یہ ہے وہ مسئلہ۔ انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان، دونوں آیات پڑھ دی نا میں نے آپ کے سامنے، سورہ انبیاء کی بھی اور سورہ سعاد کی بھی، ایسے ہی ہے نا، ذہن میں ہے آپ کے دونوں آیات۔ اب یہاں اس نے اجازت مانگی جسم پر مسلط کر دے، کیا جا مسلط کر دیا، عقل اور دل کے سوا، یعنی تو دل پر بھی مسلط نہیں ہو سکتا، عقل پر بھی مسلط نہیں ہو سکتا، اور کانوں پر بھی مسلط نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے علاوہ سب پر۔ اب یہ بڑا خوش آیا کہ اب میں قابو کر لوں، تو کہتے کہ اس نے مرض کو یا یہ خود شیطان کو اس کے لیں کہاں سے داخل ہوا، ناک کے ذریعے سے۔ جو قصص انبیاء کی جو تفسیر ہے نا، تشریح، میں وہ بتا رہا ہوں، اور حیات القلوب سے اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ آج کل کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ معلوم کون کون سے اعتراض کہاں سے کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس نے کبھی کوئی کتاب اردو کی بھی نہ پڑھی ہو وہ عربی فارسی کے اعتراض لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور یا خالی ڈائجسٹ پڑھتا رہا ہے یا ناولیں پڑھتا رہا ہے، اعتراض کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنے پاس سے کچھ نہیں پڑھ رہا۔ علامہ مجلسی نے وہ سارے حوالے بھی اس میں روایات میں نقل کر دیے، یہ قصص انبیاء سے پڑھ رہا ہوں اور کہیں سے نہیں پڑھ رہا۔ خیر جناب، تو اب آج بھی دیکھ لیے کہ عجیب ہے کہ جب بھی وبا آتی ہے کسی بھی زمانے میں، عجیب ہے، میں نے ابھی جب سے کیمرہ ایجاد ہوا 1820 سے کی لے کر تھی، تو آج تک کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی لی، 1820 میں چاہے افریقہ میں آئی ہو، چاہے یہ اسپینش فلو، یہ اسپینش فلو اسپین کے سے نہیں نکلا تھا، یاد رکھے گا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اس کا نام اسپینش فلو اس لیے پڑا کہ جنگ عظیم میں پیدا ہوا، ہر ملک اس کو چھپا رہا تھا تاکہ فوجیوں کا مورل ڈاؤن نہ ہو جائے جو محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، چھپا رہے تھے، لیکن اسپین نے سب سے پہلے اس کو آشکار کیا، اعلان کیا کہ بھائی یہ مرض پھیل گیا فوجیوں میں، اس لیے اس کا نام پڑ گیا اسپینش فلو، جبکہ وہ اسپینش فلو اسپین میں نہیں بنا تھا، اسپین کا ایجاد کردہ نہیں تھا، سب سے پہلے تو یہ بمبئی آیا تھا، جب یہاں کے فوجی جو یہاں سے گئے تھے، یہ جب واپس آئے ہیں، برطانوی راج تھا نا، تو وہ 12-17 فوجی جو بھی تھے ان کو وہاں سے پھر وہ اسپین نے اعلان کیا، بھائی میرے یہاں تو ہزاروں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں، پھر ہر ملک نے اعلان کرنا شروع کیا تھا، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا تھا، اسپینش فیور یا اسپینش فلو۔ حالانکہ وہ اسپین کی ایجاد نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں وہ اسپین سے شروع ہوا، اسپین سے نہیں شروع ہوا تھا، لیکن اسپین نے سب سے پہلے ظاہر کیا تھا، جیسے آج بھی چھپایا نا کچھ لوگوں نے، بعد میں ان کو ظاہر کرنا پڑا، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
تو ہر دور میں نے تصویروں میں دیکھے کہ ماسک ماسک ماسک، منہ چھپاؤ ناک چھپاؤ، منہ چھپاؤ ناک چھپاؤ، ایسے. تو شیطان اس زمانے میں بھی، اب لوگ کہیں گے یہ وہ جو ہمارے سیکولر احباب ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں، جب کوئی بات کرو کہ ہاں یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتے ہیں بھائی کہ قرآن ایسا تھا، قرآن میں ایسا لکھا ہے، نبی نے ایسا لکھا. تو بھائی تو ہے تو لا رہے ہیں نا، تمہارے پاس ہے تو تم لے آؤ، ہمارے پاس ہے تو لا رہے ہیں نا، ہے تو بتا رہے ہیں نا. پہلے سے ابھی تو نہیں لکھ دیا میں نے، ابھی تو نہیں آ گیا، قرآن تو 1400 سال پہلے آیا ہے. جناب ایوب کا تذکرہ تو ہزاروں سال پرانا ہے، میں نے تھوڑی بنا دیا کوئی، تو ہے تو جبھی تو بتا رہے ہیں تمہیں کہ جب بھی یہ وبائیں آئی ہیں ان میں اکثر شیطنت ہے. اکثر کیا ہے؟ شیطنت. کچھ تو وبائیں ہیں، مرض ہیں، امراض ہیں، کچھ بنائے گئے ہیں. تو شیطان ناک کے ذریعے سے جناب ایوب پر جس پر مرض کی صورت میں مسلط ہوا، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ایوب کے دل، ایوب کے عقل، ایوب کے کانوں پر تو مسلط نہیں ہو سکتا، ایوب کی زبان پر مسلط نہیں ہو سکتا، تاکہ وہ حمد کرتا رہے، تاکہ وہ شکر بجا لاتا. مریض اس مرض کے سبب وجہ سے آپ کے جسم میں جیسے آبلے جیسے ہوتے ہیں نا، یہ قصہ سے انبیاء. اور میں دیکھیے آپ کو ایک بات بتا دوں، میں مرض کی تفصیل نہیں پڑھوں گا، تفصیل نہیں پڑھوں، کیونکہ مجھے ایک معصوم کا ذکر کرتے ہوئے خود احتیاط کرنی پڑتی ہے، پروردگار ہمیں معاف کرے. کیونکہ بعض روایتوں میں تھوڑا سا مبالغہ، جو ہمارے برادران کیا ہیں نا روایات، اس میں تو بہت ہی مبالغہ ہے. معاذ اللہ وہ کیڑوں تک کا ذکر ہے کہ جس میں معاذ اللہ وہ کیڑے پڑ جاتے تھے اور وہ گر جاتے تھے تو جناب ایوب اٹھا کے واپس جسم میں رکھ لیتے تھے. لیکن ہمارے یہاں اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. مریض ہوئے جس میں آبلے بھی پڑے، اور ایسا آپ مریض ہوئے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور لوگ آپ سے دور بھاگتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی یہ مرض نہ لگ جائے. یہ وہ مشترکات میں پڑھ رہا ہوں، یعنی جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی جو مسلمات ہیں جن میں تمام قصص، وہی چیز پڑھوں گا، اختلافی نہیں پڑھوں گا. کہ ایسا مرض کہ لوگوں نے کہا کہ ایوب باہر نکل جاؤ آبادی سے، آپ کا وجود ہماری آبادی کے لیے مناسب نہیں. اور جیسے آج یہ سیکولر آزاد خیال اور پتہ نہیں کون کون سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے ہیں نا دین کا، مذہب کا، ایسی اس زمانے کے سیکولر، یہ ہر زمانے میں یہ جو طبقہ پایا جاتا ہے، یہ جانور ہر زمانے میں ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ برا نہ ماننا میرے سیکولر بھائیوں، تمہیں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اور بعض بیچارے نادان بھی ہو، تو چلو میں نے واپس لے لیا یہ جانور کا لفظ واپس. حالانکہ آپ نے خود ہی تعریف کی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشی جانور ہے، ایسے ہی ہے نا، آپ نے خود ہی تعریف کی ہے. لیکن چلے میں نے یہ جاندار کو جانور کہا، میں نے لفظ واپس لے لیا اس سے پہلے کہ آپ کو تکلیف ہو. حالانکہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب آپ شاعر الہی کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم جواب دے دیں تو ہم شدت پسند، ہم جواب دے دیں تو ہم دہشت گرد، ہم جواب دے دیں تو ہم انتہا پسند. آپ کی جو مرضی آپ بکے چلے جائیے، آپ کی جو مرضی آپ مذاق اڑاتے چلے جائیے دین کا، آپ کو کوئی نہ پوچھے. جواب دینے والا انتہا پسند کہلائے، جواب دینے والا شدت پسند کہلائے، جواب دینے والا دہشت گرد کہلائے. یہ عجیب ہے بھیا آپ کا. یہ تو وہی مغرب سے آپ نے سیکھ لیا کہ وہ ہمارے شاعر کا مذاق اڑائیں، وہ ہماری محترم ہستیوں کا مذاق اڑائیں تو آزادی صحافت. ہم ہولو کاسٹ پہ بات کریں تو ہو یہ زیادتی ہے، یہ دہشت پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے نہیں چلتا بھائی. تو یہ اس زمانے میں بھی یہ طبقہ تھا، اس نے پورے معاشرے میں شور کرنا شروع کر دیا. دیکھو بھائی، یہ دیکھو معاذ اللہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، عبادت کرنے والے کے ساتھ ایسا. تو اب بتائیے جناب ایوب کا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہو کہ نبی، پیغمبر، خدا کے بندو، آپ کے یہاں اللہ سب کو محفوظ رکھے. کسی پیش امام کو ایسا کچھ ہو جائے نا، لوگ کہیں گے یقیناً اس نے پتہ نہیں کیا کیا عمل کیا ہوگا، سامنے آ رہا ہے نا. یہ لوگوں کا مزاج ہے میرے بھائی، یہ لوگوں کا مزاج ہے، ہر زمانے میں مزاج ہے. اس کو اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا موذی مرض لگ جائے، لو ہو توبہ توبہ، ساری نمازیں دوبارہ پڑھو، پتہ نہیں کتنے سال اس کے پیچھے نماز پڑھی ہم نے، دیکھو اس کا کیا اثر ہوا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہے یہ انسان، یہ حضرت انسان کسے کہتے ہیں؟ اپنے محلے میں دیکھ لیا کیجئے، اپنی آبادیوں میں دیکھ لیا کیجئے.
کیسے مزے لے لے کر دوسروں کے عیب نکال کر جو نہیں ہے وہ بھی لگا دو، اور مزے لے لے کر تسکین لے کر یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہو، بیٹھے بیٹھے روزے بھی خراب کر رہے ہو، نمازیں خراب کر رہے ہو، کیوں اپنی عبادتوں کو تباہ و برباد کرتے ہو غیبتیں کر کے؟ نہ کرو غیبتیں۔ ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی دستبستہ گزارش کرے کہ اپنی عبادتوں کو بچاؤ۔ صرف ایک چیز جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے آپ لوگ، وہ غیبت۔ یہ غیبت سارے اعمال کو کھا جاتی ہے، کھا نہیں جاتی، بلکہ اس کے لیے تو قرآن کی نص قرآنی ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا۔ پسند ہے تمہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس لیے نصیحت کرنا میرا فرض تھا۔ تو جناب ایوب علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا لوگوں نے؟ فوراً میدان میں نکل آیا، یہ طبقہ لادین طبقہ فوراً میدان میں آ گیا، اور اس نے پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا۔ ارے بھائی یہ دیکھو یہ نبی تھے، دیکھو یہ کیا ہوا، یہ دیکھو یہ نبی کرتے تھے، یہ پیغمبری کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب جو ایمان والے تھے وہ بھی ڈگمگا گئے، ان کا ہاں بھائی یہ تو بڑا غلط ہو گیا۔ اور کتنے سال؟ 7 سال۔ کتنے سال؟ شہر سے باہر نکال دیا، قریب نہیں جاتے۔ 6 7 یا کہیں لکھا ہے 11 آدمی ایمان پہ باقی بچے تھے، ان میں ایک جوان تھا۔ یہ گئے ملنے، شہر کے باہر دور کھڑے ہوئے، قریب نہیں جا رہے کہ ہمیں نہ لگ جائے۔ نبی ہیں جناب ایوب، ہمیں نہ لگ جائے۔ تو وہ سوال یہ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اے ایوب بس یہ بتائیے، ہم نے آپ سے نیکیاں ہی دیکھی، عبادت دیکھی، لیکن آخر آپ نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ کی آج یہ حالت ہے؟ معاذ اللہ، میں نے عمل کا لفظ استعمال کیا، آپ وہ دوسرا لفظ رکھ لیجئے اس کی جگہ، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ میں احتیاط کرتا ہوں، معصومین کا باب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے وہ لفظ استعمال کرتے۔ کیسا کون سا عمل کیا آپ نے ایوب، یہ تو بتائیے کہ آپ کی یہ حالت؟ جناب ایوب فرماتے ہیں کہ میرا اللہ گواہ ہے، اگر میرے سامنے 2 عبادتیں آئیں، ایک سخت ایک نرم، تو میں نے ہمیشہ اس عبادت کو اختیار کیا جو سخت ترین عبادت تھی۔ جب 2 کام آئے خیر کے، ایک کم ایک سخت، تو میں نے سخت والے کو اختیار کیا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی کے ہر شعبے میں اس چیز کو دیکھا جس میں اللہ کی رضا زیادہ ہو۔ تو پر ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ جوان ان دوسرے 10 کو یا جتنی بھی تعداد ہے ایمان جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، ان کو کہتے کہ خدا کا خوف کرو، اللہ کا نبی اس امتحان کی منزل میں ہے اور وہ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے، اور تم اسے اس طرح کے سوال کرتے ہو۔ یعنی ان 11 میں سے بھی کتنے بچے تھے ایمان پہ؟ 1، اور وہ 1 کون تھا؟ جوان۔ یعنی جوان کو یہ شعور تھا یہ نبی ہے اللہ کا، ہر حال میں نبی ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہاں 7 سال، کتنے سال؟ یہ وبا آئی ہے، انشاءاللہ دعا کریں بحق محمد و آل محمد جلد سے جلد ختم ہو جائے ساری امت میں، لیکن اللہ کے نبی کا امتحان کتنا ہے؟ 7 سال شہر سے دور، الگ، ایک بیوی کے بارے میں نے بتا دیا کون ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب کیا ہوا؟ کہاں گرا؟ نہیں گرا بھائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا حسین، آئیے سمیٹتے ہیں بیان کو، اپنے بیان کو سمیٹتے ہیں۔ بس 7 سال کے بعد ایک موقع ایسا آیا، کچھ بھی نہیں بچا، یعنی یوں کہیے کہ ادھار دینے والے بھی ختم ہو گئے۔ جیسے دکانوں سے ادھار سودا آتا ہے نا، غریب آدمی پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے کو بھیجتا ہے دکان سے سامان لے آؤ، اور بچہ اپنے چہرے پہ ذلت اور رسوائی لیے واپس گھر میں آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سودا نہیں دیا دکاندار کا، پہلے کا حساب کرو۔ اس دکاندار کو اس سے غرض نہیں کہ ان کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایام علی شروع ہو گئے، علی کا کردار یاد رکھنا۔
اپنے اطراف میں نظریں رکھنا، نگاہیں رکھنا. تمہارے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں نا، پہلے ان کا حق ہے. تم نئے کپڑے نہیں بناؤ گے نا، کوئی نہیں دیکھے گا تمہارے نئے کپڑے، ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. ایسی جگہ پہ رہتے ہیں نا ہم لوگ، کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، وہ جو بچے ہیں نا غریبوں کے، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ چاند رات بھی انتظار کرتے ہیں. کوئی تو آئے گا، کوئی آئے گا ہمارے لیے نیا جوڑا سادہ سا. ان کو تو قیمت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو تو 200 روپے کا بھی شلوار کرتا پاجامہ یا کرتا شلوار مل جائے نا، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ نیا جوڑا ہے نا. غریب کی تو خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ادھار دینے والے بھی ختم ہو گئے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ آپ جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں. عبرانی زبان میں نام کچھ بھی ہو، عربی میں ان کا نام ہے رحمت بی بی، رحمت بنت افرایم ابن یوسف. جناب یوسف کے بیٹے افرایم کی بیٹی ہیں. یہ ایسا کوئی معمولی حسب نسب نہیں ہے جناب یوسف علیہ السلام کا یا ان کی اہلیہ کا. ان کو بازار میں جانا پڑا. ہمارے برادران کے یہاں تو روایت بہت سخت لکھی ہے، لیکن میں اس روایت کو نہیں پڑھتا، واللہ عالم بالصواب کیا ہے. لیکن اتنا ہوا کہ بازار میں جانا پڑا اور ہر دکان سے جواب ملتا گیا. جس دکان پہ جاتی تھی کوئی سودا نہیں دیتا تھا. اور جب جناب ایوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ میری زوجہ بازار گئی ہے اور دکان پھری ہے، تو بس یہ وہ وقت تھا کہ جناب ایوب اللہ کی بارگاہ میں گر گئے. یہاں یہ دعا کی، ربی انی مسنی الضر، اے میرے معبود یہ بیماری مجھ سے چمٹتے رہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. بس فاستجبنا لہ، ہم نے جواب دیا، ہم نے دعا کو پورا کیا. فکشفنا، اور جو کچھ ان کے ساتھ بیماری تھی اس کو ہم نے کیا کیا، ہم نے دور کر دیا. 7 سال کے امتحان کے بعد جناب ایوب جب امتحان میں کامیاب اترے، اس وقت بھی شکر ادا کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، معبود تو جانتا ہے کہ ہر حال میں تیرا شاکر ہوں، لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے میرے ساتھ، مجھے اس سے نجات دے. نجات دی ہم نے ایوب آپ کو، اور نہ صرف نجات دی بلکہ جو کچھ تھا کھویا تھا وہ بھی واپس دیا، اور اس سے بھی زیادہ دیا. آپ کو جائیے، اہل و عیال بھی دے دیے، زراعت بھی، مال مویشی، صحت بھی. لیکن اس وقت ایک قسم کھائی تھی. دکان کیوں پھری ہیں آپ نبی کی اہلیاں ہیں، کیوں گئی ہیں آپ در پہ؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے. لہذا میں ٹھیک ہو گیا تو نظر کی، یہ قصص انبیاء کی بات بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کو میں 100 بیت ماروں گا. اس نظر کا تذکرہ ہمارے یہاں بھی ہے، وہاں بھی ایک قصص انبیاء میں. پھر میں ایک جملہ ساتھ کر رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب، سب سے بہتر جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے. میں وہی بیان کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، اور جو تمام مشترکات ہیں ہمارے. آج میں نے کوشش یہی کی کہ مشترکات وہ چیزیں پڑھوں جو تمام مکاتب فکر میں متفق علیہ ہے، جن پہ سب کا اتفاق ہو، اختلاف نہ ہو، کیونکہ نامعلوم کہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ان تک صحیح بات جو وہ بھی جانتے ہیں، جو ہم بھی جانتے ہیں، وہ پہنچ جائے. اب جب ٹھیک ہو گئے تو کیا کریں؟ جانتے تھے اب بیوی ظاہر اہلیہ تیار ہے سزا کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ نے اپنی نظر پوری کیجیے، آپ میں تیار ہوں. لیکن پھر محبت بھی ہے نا، جانتے ہیں کہ نبی زادی ہے، یہ بھی تو نبی زادی ہے، میں بھی نبی ہوں، اور دونوں کا شجرہ بعد میں جا کے ایک ہی. جناب یوسف کی پوتی، یہ جناب ایوب ادھر سے ماں کی طرف سے جناب لوط کے، اور باپ کی طرف سے جناب اسحاق کے پوتے، تو سارا خاندان تو ایک ہی ہے، ننیال ددیال سسرال سب ایک ہے جناب ایوب کا. کیا کریں؟ جب فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے پیغام بھیجا کہ اپنی قسم پوری کرو اپنی قسم. یہ جس میں کھجور ہوتی ہے نا، وہ جو خوشہ ایک ہوتا ہے، ایک خوشے میں بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں نا، ان خوشوں کو لے لو، توڑا ایک چھال کو، اس میں 100 وہ باریک جو ہوتی ہیں ڈنڈیاں جس میں کھجوریں لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو صاف کے 100 بناؤ، ایک بار مار دو، ہو گیا، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اللہ نے اپنے نبی کو راستہ بھی دکھا دیا، اور کیا کہا؟ میرا صابر بندہ ایوب میرا
اس لیے آج تک مشہور ہے صبر ایوب. ایوب سے اتنا گوارا نہ ہوا کہ ان کی اہلیہ ادھار سودا لینے کے لیے بازار میں چلی جائے. ایوب کی اہلیہ بہت بلند مقام ہے, بہت بلند مقام. عارف بٹیری, ایوب کی اہلیہ کا مقام بہت بلند ہے نا. وہ بھی ایک نبی کی پوتی ہے, ایک نبی کی پوتی ہے, سب کچھ ہے. لیکن انصاف سے بتاؤ, ایوب کی اہلیہ کا مقام فاطمہ کے برابر ہے؟ علی کی اہلیہ کے برابر ہے؟ علی کی ہمسر کے برابر ہے؟ علی کی ہمسر کون ہے؟ صرف نبی زادی نہیں ہے, پیغمبر ختمی مرتبت کی بیٹی, اس نبی کی بیٹی کہ جس کی نبوت کا کلمہ ایوب نہ پڑھے تو ایوب کو بھی نبوت نہیں ملتی. آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, ان کے بعد اگر 2-3 نبی جن کا تھوڑا سے اختلاف کے ساتھ ذکر ملتا ہے, جناب زکریا, جناب یحییٰ علیہ السلام, جناب یونس علیہ السلام, جتنے بھی ہیں, کسی کو نبوت نہیں ملتی جب تک اس پیغمبر کی عظمت کا کلمہ نہ پڑھ لیں. اب مجھے بتائیے کہ علی پر کیا گزر رہی ہے جب علی کی ہمسر جو رسول عالمین کی بیٹی رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہے, اس کے دروازے پر حملہ کر دیا جائے. اب سمجھ میں آیا صبر ایوب کی مثال کیوں دی گئی کہ صبر ایوب کو دیکھنا پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ علی کا صبر کیا ہے. صاحب ذوالفقار ہیں علی, تاجدار ولایت ہیں علی, اور اب تو دوسروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ کل کا مولا ہے علی. سب نے تسلیم کر لیا, اور حقیقت کو کون تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ اپنے فالوورز کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ علی کو مولا کہا کرو, کیونکہ رسول نے مولا کہا, اللہ نے یہ منصب دیا ہے علی کو. کیوں علی علی ہے؟ اس لیے کہ علی کا جہاں وہ صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے علی کے صبر کا آغاز ہوتا ہے. سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی گھر میں ہو؟ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے بکرات پیدا ہو گئے, اللہ ان کو ہدایت دے دے, موٹی موٹی کھوپڑیوں عقل والوں کو, ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی, سوال اٹھاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علی گھر میں ہو اور لوگ آ جائیں باب فاطمہ پر حملہ کریں, آگ لگائیں. خدا کے بندو, یہی تو علی ہے, یہی تو علی کی فضیلت ہے. اشجع الناس من غلب ہواہ, یہی تو علی نے اپنی شجاعت کی وہ آخری منزل دکھائی کہ اگر مرضی الہی ہو تو علی سے بڑا امتحان کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. اشجع الناس من غلب ہواہ, شجاع ترین فرد ہوا. یہی علی کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ علی گھر میں موجود ہو اور باب فاطمہ پر حملہ ہو جائے. یہی تو وہ امتحان ہے علی کا. تلوار نکالنا تو بہت آسان تھا, شمشیر نکال لینا بہت آسان تھا, جیسے شہزادے حسن کے لیے جنگ کرنا آسان تھا, وہاں بھی تو یہ سوال کیا کرو. لیکن نہیں, حسن جانتے ہیں حسن مجتبیٰ علی کا بیٹا ہے, صرف ذوالفقار کا وارث نہیں ہے, صرف شمشیر زنی کا وارث نہیں ہے علی کی, علی کے صبر کا بھی وارث ہے. اور یہ علی کے صبر کا وہ امتحان تھا کہ جہاں سب کے صبر ختم ہوتے ہیں وہاں سے علی کے صبر کا آغاز. بازار میں جانے پر تڑپ اٹھے تھے ایوب, اور یہاں علی کی ہمسر کو, نبی آخر الزماں کی بیٹی کو دربار میں جانا پڑا. کتنا مجمع ہے مجھے نہیں معلوم, پورا مدینہ جمع ہے, کئی ہزار لوگ جمع ہوں گے. مقدمہ جو اتنا بڑا ہے, معلوم ہے یہ ہے علی کا سب. علی کے ہمسر کو جانا پڑا, میدان میں جانا پڑا. لیکن اتنا ضرور ہوا, اے مولا علی, اے کائنات کے آقا, اے کائنات کے مولا, اے ہر اس کے مولا جس کا مولا اللہ کا رسول ہے, اے وہ مولا علی, بہت آپ کے لیے اذیت کا مقام ہے, تکلیف کا مقام ہے, اور یہ آپ ہی کا منصب ہے کہ آپ نے صبر کیا, آپ نے برداشت کیا. کہ آپ کے دروازے پر حملہ بھی ہوا, گھر پہ حملہ بھی ہوا,
اور آپ کی ہمسر کو دربار میں جانا بھی پڑا دختر رسول کو، مگر اتنا ضرور ہوا کہ جب دختر رسول دربار میں تشریف لے گئی نا تو اتنی بڑی چادر پہنے ہوئے تھی کہ دور تک، اور گھر کی کنیزیں اور خواتین بنی ہاشم کی اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے، ایسا پردہ تھا بی بی کا، چادر بھی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی عضو مطہر ظاہر نہ ہونے پا، اور پھر اس کے باوجود ہاشمی خواتین نے اور کنیزوں نے اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا، اور پھر جب داخل ہوئی ہیں تو اس پر بھی وہاں بھی درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا تھا۔ دختر رسول تشریف لائے، لیکن اے میرے مولا علی، آپ نے کتنا اہتمام کیا، بڑا اہتمام کیا۔ 19 کی شب ہے نا آج وہ شب ہے، بس میں منزل پر آ گیا جب مولا اپنی چھوٹی صاحبزادی کے گھر مہمان ہیں، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے مہمان ہیں آج۔ کتنی خوش ہے یہ بچی جانتی ہے کہ میرے بابا کی غذا کیا ہے، نان جوی کے ساتھ یا نمک یا پانی یا کبھی کبھی کوئی اور چیز دے دی، دودھ یا دہی یا لسی، ایک غذا، بس ایک غذا نان کے ساتھ۔ آج بچی نے اہتمام کیا ہے کہ میرے بابا روزہ کھولیں گے، میرے لیے افطار کریں گے، روزہ اپنے ہاتھ سے دودھ یا لسی بنا کے رکھ دی، روٹی ہے، نمک ہے اور لسی، جانتی ہے کہ میرا بابا نمک سے افطار کرے گا، دودھ یا لسی بنا کے رکھ دی، بابا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ علی گھر میں داخل ہوئے، بیٹیاں کتنی خوش ہوتی ہیں جب باپ گھر میں تشریف لائے، بابا مہمان ہو، بچھی جاتی ہے خدمت کے لیے کہ میرا بابا آیا۔ دسترخوان بچھا، علی نے غذا پہ نگاہ ڈالی اور کہتے میری بچی، کبھی تو نے اپنے بابا کو 2 چیزوں سے افطار کرتے دیکھا؟ کبھی تو نے اپنے بابا کو 2 غذائیں استعمال کرتے دیکھا؟ بچی جانتی ہے بابا کے مزاج کو، گھبرا گئی، گھبرا کے جلدی سے نمک ہٹا لیا کہ نمک ہٹا لوں تاکہ میرا بابا دودھ یا یہ جو لسی ہے یہ نان کے ساتھ، نان جمی کے ساتھ کھائے پی لے۔ لیکن علی نے ہاتھ رکھا، نہیں میری بچی، یہ دودھ ہٹا لے، یہ دودھ ہٹا لے، نمک کو رہنے دے، تیرے بابا کو یہی غذا پسند ہے، یہی غذا پسند ہے۔ افطار کیا۔ ہر رات کو جاگنے والا علی، جس رات نہیں جاگا تھا انشاءاللہ اس رات کا ذکر کر دیں گے کل یا پرسوں، ہر رات کو محراب عبادت میں جاگنے والا علی آج بھی جاگ رہا ہے۔ یہ 19 کی شب شروع ہو گئی نا، اور تمام مومنین کو یہاں سے پیغام بھی دے رہا ہوں کہ 19، 21 اور 23 کے اعمال کو نہ بھولنا اعمال کو، چاہے مختصر اعمال کرنا لیکن گھر جا کے اعمال کرنا۔ آج کے یہ مولا علی نے سکھایا ہے، یہ اماموں نے سکھایا ہے۔ مولا عبادت بھی کر رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں، اور بے چین ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بے چینی سے ٹہلنا شروع کیا، ہاتھ مل رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تاروں پر نگاہیں ڈالتے ہیں جیسے بہت بے چین۔ یہ وہی شب ہے جس کی صبح کا علی سے وعدہ ہے، جانتے ہیں علی کہ آج صبح کیا ہونے والا ہے۔ تو کیوں علی بے چین ہے؟ کیا ضربت لگے گی؟ نہیں، علی کی بے چینی کا سبب یہ ہے کہ یہ رات اتنی طویل کیوں ہو گئی، یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی، آج علی سے یہ رات کٹ نہیں رہی۔ علی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ رات ختم ہو اور میں اس کامیابی کی منزل پر فائز ہو جاؤں جس پر نہ مجھ سے پہلے کوئی فائز ہوا نہ میرے بعد۔ ٹہل ٹہل کر، کبھی عبادت کر کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی قرآن پڑھ کے، جیسے تیسے وہ وقت آیا
کہ اذان سے پہلے جو معمول تھا علی کا گھر سے نکلتے تھے مسجد جانے کے لیے، آج نکلے گھر سے نکلنا چاہتے، گھر میں پلے ہوئے معصوم حیوانوں نے، پرندوں نے دوڑ کر چلانا شروع کیا، علی کی ابا کے دامن کو اپنی منقاروں سے تھام لیا، چلا رہے ہیں جیسے چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہوں مولا آج کی صبح مسجد نہ جائیے، مولا آج کی صبح مسجد نہ جائیے، آج مسجد نہ جائیے۔ علی نے بڑے پیار سے ان حیوانوں کو، ان معصوم پرندوں کو، جانوروں کو جن میں بطخیں بھی ہیں، ان سب کو الگ کیا، دروازے سے باہر نکلنے لگے، دروازے کی کنڈی اٹک گئی، دامن کو پکڑ لیا علی کے، جیسے کہہ رہے ہو کہ مولا نہ جائیے، مولا آج کی صبح نہ جائیے۔ علی نے اپنے دامن کو آزاد کرایا، مسجد میں پہنچے، وہ ملعون ابن ملجم پیٹ کے بل اوندھے منہ سو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار چھپی رہے، جسے 3 دن بقول اس کے 3 دن اور رات میں نے مہلک ترین زہر میں اس تلوار کو بجھایا ہے۔ بس عزاداران حسین علی نے سب کو اٹھایا، اس ملعون کو بھی اٹھایا، اس کی تفصیل الگ ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ علی نے ابھی نوافل کا آغاز کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اذان کا انتظار کیا ابن ملجم نے، جب جماعت شروع ہوئی۔ بہرحال دونوں صورتوں میں علی پہلی رکعت کا قیام ادا کیا، رکوع ادا کیا، سجدے کی حالت میں گئے، یہ بالکل پشت پر آ کے کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کو کور دینے والے اشعث بن قیس جیسے منافق بھی کھڑے ہوئے۔ بس جو ہی علی کا سر سجدے میں گیا، اس ملعون نے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار پوری طاقت سے فرق علی پر ماری۔ بسم اللہ و باللہ وفزت ورب الکعبہ، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، اپنے سر کے خون سے اپنی ریش کو خضاب کر رہے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں اپنے ہی خون میں، آواز دے رہے ہیں آج علی نے موت کی کلائی مروڑ دی، علی نے موت کو شکست دے دی۔ کتنی تمنا تھی علی کی، ہر جنگ میں شہادت کی تمنا، رسول کے بعد کتنے اکیلے رہ گئے تھے علی، فاطمہ کے بعد کتنے اکیلے رہ گئے تھے علی۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ بس ادھر ایک آواز گونج رہی ہے آسمان و زمین کے درمیان، الا قد قتل امیر المؤمنین، یقیناً ندائے جبرائیل ہے۔ بس بچیوں نے یہ آواز سنی، گھبرا گئی، جو بھائی گھروں میں موجود تھے، جو مرد موجود تھے، انہیں بھیجا دوڑو مسجد کے طرف، ارے جاؤ دیکھو یہ کیسی آواز ہے۔ ابھی تو بابا مسجد کی طرف گئے تھے، بس عزاداران حسین، کچھ لوگ قاتلوں کی طرف دوڑے، کچھ لوگوں نے بھائیوں کے ساتھ مل کر علی کو زخمی حالت میں اٹھایا۔ علی نے اپنے بڑے صاحبزادے حسن مجتبیٰ کو حکم دیا، بیٹا تم مسجد میں رکو، نمازیوں کو نماز پڑھا کرانا۔ بس اس زخمی حالت میں ماتم کرتے ہوئے علی کے بیٹے، علی کے جانثار گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ارے گھر کا فاصلہ ہی کتنا ہے، جو ہی گھر نزدیک پہنچا، گھر کے قریب آئے، علی نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا بس بس اب سب یہاں سے واپس جاؤ، یہاں سے آگے صرف میرے بیٹے جائیں گے۔ انصار نے کہا مولا یہ وقت ایسا نہیں کہ آپ کو اکیلے جانے دیں، ہمارا ساتھ جانا ضروری ہوگا۔ فرماتے نہیں، ارے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، ایسا نہ ہو مجھے اس عالم میں دیکھ کے بلند آواز سے گریا کرے، کوئی ان کے گریے کی آواز سن لے، بس میرے بیٹے مجھے لے کر جائیں گے۔ عزاداران حسین، یہ 40 ہجری کا کوفہ، جہاں
علی کو اتنا خیال ہے کہ کوئی میری بچیوں کے رونے کی آواز نہ سنے۔ اے مولا آئیے ذرا 61 ہجری کا کوفہ، یہی کوفہ، یہی گلیاں اور یہی کوفے کی شہزادیاں ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، بالوں سے چہروں کا پردہ کیا ہے، بے پالانوں کے اونٹوں پر ہیں، آوازیں دے رہی ہیں واہ مصطفیٰ، واہ جدہ، واہ حیدرہ، واہ ابتا۔ بیبیاں آوازیں دے رہی ہیں پشت ناقہ سے، اور ادھر کوئی منادی ندا دے رہا ہے، آؤ لوگو آؤ، جسے آل رسول کا تماشا دیکھنا ہو، جنہیں علی و بطول کی بیٹیوں کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا پہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے عز و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، مجروح ہیں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے معبود اپنے پیاروں کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، علی و اولاد علی کے صدقے میں، یہ وبا جس نے انسانیت کو گھیرا ہے جلد از جلد اس کا خاتمہ کر دے۔ اگر یہ وبا انسانوں کی شرارت ہے، کچھ انسانوں کی، تو بار الہ یہ شرارت واپس انہی کی طرف پلٹا دے۔ اگر تیری طرف سے امتحان ہے تو ہمیں اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا۔ بار الہ اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے تم معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال کو بخش دے۔ جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز محنت کر رہے ہیں، ایک یہ بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جب یورپ میں دوا ایجاد ہوگی تو یہاں استعمال ہوگی، نہیں، بخدا میں جانتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز کتنی محنت کر رہے ہیں اس مرض کا علاج دریافت کرنے میں۔ پروردگار ہمارے ڈاکٹرز کو اور ہمارے طبی عملے کو یہ توفیق دے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کی نجات کے لیے وہ اس کی ویکسین تیار کریں، وہ اس کا علاج تیار کریں، اور فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے ڈاکٹروں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ بار الہ ہمیں اس ماحول میں ان تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا ہمارے ڈاکٹروں نے ہمیں حکم دیا، ہمارے ڈاکٹروں نے بتایا۔ ہمارے مراجع نے، آپ دیکھیے کربلا سے یہ وبا ختم ہو گئی، نجف سے یہ وبا ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوئی؟ کہ ہمارے مراجع نے حکم دیا تھا کہ کوئی گھر سے نہیں نکلے گا۔ کربلا میں رہنے کے باوجود، حرم کے سامنے رہنے کے باوجود کوئی حرم میں نہیں آیا، نجف میں حرم کے سامنے رہنے کے باوجود کوئی حرم میں نہیں آیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنے مراجع کے فتوے پر عمل کیا، اس عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ کربلا کچھ دن پہلے کھل گیا تھا، کلیئر ہو گیا بالکل، اور الحمدللہ گزشتہ شب نجف بھی کھل گیا، اور آج مشہد اور قم بھی کھل گئے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ لوگوں نے کہنا مانا، ڈاکٹروں کا بھی کہنا مانا، مراجع کا بھی کہنا مانا، صبر کیا، صبر کا نتیجہ یہ نکلا۔ معبود ہمیں بھی اپنے علماء کی اور اپنے ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، سوسائٹی میں جہاں جہاں میری آواز جاری ہے سب اپنے مرحومین کو اپنے ذہن میں لے آؤ، اپنے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، دنیا بھر میں جو مومنین ہم میں نہیں رہے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کو شامل کر کے، خاص طور پر شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔